اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے توفیق دی کہ ان مومنین سے دوبارہ رابطہ برقرار ہوا اور ایک بار پھر ان فاصلوں کو اس نے مٹا دیا جو فاصلے دنیا نے اور دشمنان دین نے پیدا کیے تھے۔ شکر خدا ہے کہ آج پھر ڈیلس کے مومن سینٹر کے مومنین سے مخاطب ہوں۔ البتہ وہ بوڑھے صفی حیدر کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ان جوان بوڑھوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں جنہیں میں نے ہمیشہ جوان کہا۔ خود ہمارے اظہر پیر بھائی، جن کا فیملی نیم ضرور ہے لیکن میں ان کو ہمیشہ اظہر جوان بھائی کہتا تھا، اور اب چاہے ان کی داڑھی سفید ہو گئی ہو لیکن وہ اپنے ارادوں سے، اپنے عزم سے اور اپنے ایمان سے انشاءاللہ جوان ہیں۔ اور ایک ایک چہرہ مجھے دھیرے دھیرے یاد آ رہا ہے۔ اللہ وہ دن بھی لائے کہ ہم کہیں تو ملیں۔ بہترین جگہیں ملنے کی ہیں، مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، مشہد۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ایک ساتھ توفیق دے کہ ہم ایک ساتھ، حج تو ہوتا ہی ایک ساتھ ہے لیکن ہم کو توفیق ملے کہ آپ بھی آ سکیں، ہم بھی آ سکیں، الہی آمین۔ عمرہ ایک ساتھ کر سکیں۔ یہ پابندیاں انشاءاللہ بہت دن نہیں رہ سکتی ہیں، زیارات ایک ساتھ کر سکیں۔ میں مالک کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے ان چھوٹے ہوئے احباب سے ملایا ہے جنہیں میں بھول نہیں سکا ہوں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پرانے نمبروں سے نئے نمبروں سے جوڑتا رہتا ہوں۔ اور میں یہیں سے اتنا شکریہ ادا کروں، ابھی اظہر صاحب نے جو کچھ فرمایا، بزرگوں کی جو میراث ہمیں ملی تھی تنظیم المکاتب کے نام سے آپ کی خدمت میں جب آتے تھے 17 سال پہلے، تو میرے خیال سے 50-60 لاکھ روپے کا بجٹ رہا ہوگا۔ آج الحمدللہ 4 کروڑ کا خرچ ہے، 1250 مکاتب ہیں، 50,000 بچے الحمدللہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 250 سے زیادہ عالم اور عالمہ کی کیپیسٹی والے 2 مدرسے ہیں، حوزہ علمیہ، 300 کے اوپر طلاب و طالبات ہیں جو فارغ ہو کے یا نجف و قم میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہندوستان میں اور دنیا بھر میں شرف خدمت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ابھی کووڈ-19 کے مسائل پر تقریباً آپ حضرات کے خصوصی تعاون سے میں نے ایک نام ڈھونڈ کے رابطہ کیا تھا، اور آپ سب نے جہاں تک آواز پہنچی بھرپور تعاون کی۔ آپ کے شہر سے خصوصی تعاون ہوا ہے اور ہمیشہ ہوا تنظیم کا۔ 1 کروڑ 10 لاکھ ہم نے خرچ کیے ہیں، اور مہم چلائی ہے جو میں انشاءاللہ ادھر 2-3 دن خود بیمار رہا اور کچھ پریشانیوں کا شکار رہا،
ڈیٹیل نہیں بھیج سکا اظہر بھائی کو کہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ان گزارشات پر. یہ ذاتی روابط کے انشاءاللہ احیاء کا ذریعہ بنتا رہے گا. میں نے اس وقت اپنے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد شہادت کی مناسبت سے جو مجلس منعقد کی ہے مومن سینٹر نے، اور مومن کی اور شیعہ کی جو پہچانیں ہیں ان میں سے ایک پہچان ہی یہی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے دکھ میں دکھی ہونا. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنائے گئے ہیں. میں طینت کا ترجمہ مٹی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کی خلقت اللہ نے جس چیز سے بھی کی ہے تراب یقیناً اس میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ جناب آدم کی نسل سے ہیں، لیکن وہ بس مٹی نہیں ہے، ان کی خلقت نور ہے، نورانی ہے. اس کا مطلب سمجھنا شاید ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا میں ان لفظوں کی تشریح میں نہیں جاتا. امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے بنے ہیں. اب جب کوئی چیز کسی چیز کے بچے حصے سے بنائی جائے، میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں. میں نے بچپن میں دیکھا تھا اپنی امی کو آٹا گوندھ کے روٹی پکاتے. آج کل کے بچے پتہ نہیں اپنی امیوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں. اظہر بھائی پیر بھائی کوشش تو یہی ہے، اب پتہ نہیں 17 سال بعد بھی وہی کوشش ہے. کچھ اور ہے کہ کسی گھر میں روٹی نہ پکنے پائے، پکی ہوئی پہنچاتے رہو. لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جب آٹا گوندتے تھے، امی آٹا گوندتی تھی تو آخر میں کچھ آٹا ہاتھوں میں بھر جاتا تھا، کچھ تسلے میں، تو اسے یوں یوں چھوڑاتی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی اتنی سی گولی والی بنتی تھی جو ہم لوگوں کا خاص شوق ہوتا تھا. آٹا مانگ کے لے جاتی تھی بیٹیاں خاص کر کے پکانے کے لیے، اور کبھی کبھی بہنوں کی نقل میں بھائی بھی. بہرحال وہ بچے ہوئے آٹے کی جو ذرے ہوتے تھے ان سے چھوٹی اتنی ساری ٹکیاں پک جاتی تھی اور وہ مزے کی لگتی تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس آٹے سے روٹی پکائی گئی ہے، جو کچھ اس روٹی میں پوری آیا ہے، اس بچی ہوئی گوندھن کی بچی ہوئی وہ جو چند گولیاں بچی ہیں آٹے کی، ان میں بھی کچھ تو آئے گا ہی. تو جو ائمہ طاہرین کی خلقت جس چیز سے بھی اللہ نے کی ہے، اگر ان کے شیعہ اسی کی بچی ہوئی طینت سے ہیں تو ہر شیعہ میں کوئی نہ کوئی، اگر سارے کمالات اور سارے صفات نہ بھی آ پائیں، اس لیے کہ وہ سارا نہیں ہے لیکن بچا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے. کسی شیعہ میں ائمہ طاہرین کے علم کی جھلکیاں ہیں، کسی شیعہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شجاعت کی جھلکیاں ہیں، کسی میں اس کی عبادت کی جھلکیاں ہیں، کسی میں ان کے ایمان اور توکل کی جھلکیاں ہیں. ہم شیعوں کو مجموعی طور پر، سارے شیعوں کو مل کے، ہمارے پورے معاشرے کو کم سے کم مجموعی طور پر اپنے وجود سے ائمہ طاہرین کے وجود کی جھلکیاں دکھانا چاہیے، جیسے خود ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہ السلام وجود خدا کے مظہر تھے. یعنی جیسے اللہ عالم اور علیم ہے، اللہ قادر اور قدیر ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ مرید ہے، ارادے کرنے والا، فیصلے لینے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، صفات اولیاء اس کے لیے ہیں، اسماء حسنہ اس کے لیے ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم 100 نام 99 نام گن کے لکھتے ہیں، گن نہیں سکتے. اگر ہم اللہ کے کمالات کو اور صفات کو گن لیں تو محدود ہو جائے گا، اور اللہ محدود نہیں ہے. لہذا چاہے جتنا ہم گن ڈالیں، معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کو بڑی بڑی تعداد آئی ہے. دعائے جوشن کبیر میں آیا ہے، ہر بند میں 10 صفات کم سے کم اللہ کے ہیں موجود. دعائے مجیر میں آئی ہیں اور دعاؤں میں آئے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اللہ کے صفات اور حسنات، اسماء حسنہ یہ ہیں. گنتی ممکن نہیں ہے. لامحدود کمالات کا مالک ہے پروردگار. اب ان کمالات سے سیدھے
ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے اپنے ان کمالات کا مظہر بنایا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کو. یعنی اللہ کے علم کو اگر دیکھنا ہے تو آ کے محمد میں دیکھو, یہاں اس طرح ظاہر ہو رہا ہے جسے تم دیکھ سکتے ہو. بہت پرانی مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ سورج کو سیدھے دیکھنا ممکن نہیں ہوتے, آنکھیں چوندیا جاتی ہیں, لیکن اس سورج کو ہم کسی ایسے شیشے میں لے لیتے ہیں جس شیشے کو اتنی اس کی چمک, مثلا وہ سورج کی روشنی کی چمک کو اتنا کم کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے قابل برداشت ہو جائے. وہ شیشے کی خرابی نہیں ہوتی, شیشہ اپنے اندر اس پورے کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد ہم کو منتقل کرتا ہے. مثال ہے, اگر شیشے کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ جو ہی چاہت کر لیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدھے سورج سے ہم جس طرح روشنی نہیں لے سکتے, نور نہیں لے سکتے, اس کی چمک ہمیں آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے, لیکن شیشہ اس کو اپنے اندر لے کے ہمارے لیے قابل برداشت بنا دیتا ہے. جب سورج گرہن نکلتا تھا تو بچپن میں ہمارے یہاں شیشے تیار کیے جاتے تھے, آئینے شیشے کے پیچھے کچھ دھوئیں کی کالک والک لگا کے کہ اس سے پھر ریفلیکٹ کریں سورج کو, اور اس میں سورج کو دیکھیں کتنا گرہن لگا. سورج دیکھ لیں گے تو مثلا آنکھیں خراب جائیں گی, نابینائی آ جائے. بہرحال میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ پروردگار کمال ہی کمال ہے, علم ہی علم ہے, رحمت ہی رحمت ہے, قدرت ہی قدرت ہے, ارادہ ہی ارادہ, حیات ہی حیات ہے. اب اس تک نہیں پہنچ سکتے ہم. اللہ نے اپنے ان کمالات کا مظہر محمد و آل محمد علیہ السلام کو بنایا. اہل بیت علیہ السلام کی بچی تینت سے ہم ہیں, اللہ تک ہم پہنچے محمد و آل محمد علیہ السلام سے. اللہ نے اہل بیت کی بچی تینت سے ہم کو بنایا. یعنی کچھ علم ہم میں ہونا چاہیے, کچھ شجاعت ہم میں ہونا چاہیے, کچھ سخاوت ہم میں ہونا چاہیے, اگر ہم ان کی بچی تینت سے ان کے شیعہ بنے ہیں. تو جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام ذریعہ بنے اللہ کی معرفت کا, اس تک پہنچنے کا, اس کو پہچاننے کا, اس تک پہنچانے کا, اسی طرح جب ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے بچی تینت سے بنے ہیں تو پھر ہم کو ذریعہ بننا چاہیے سارے انسانوں کے لیے جو اسلام تک نہیں آئے, ایمان تک نہیں آئے, کہ ہم ذریعہ بنے علی تک پہنچانے کا, ہم ذریعہ بنے لوگوں کو حسین تک پہنچانے کا, ہم ذریعہ بنے لوگوں کو محمد باقر تک پہنچانے کا. اور یہ کب ہو سکے گا؟ جب ہمارے اندر جیسے محمد باقر میں اللہ جو علم ہی علم ہے اس کے علم کی بہترین نمونے دکھائی دے رہے ہیں, ویسے ہی ہمارے اندر محمد باقر کے علم کی جھلکیاں دکھائی دیں, علی مرتضیٰ کی شجاعت کی جھلکیاں دکھائی دیں, حسین کربلا کی بہادری اور قربانی کی جھلکیاں دکھائی دیں. اور وہاں تو ایک وجود ہے جو اللہ تک پہنچا رہا ہے, یہاں کم سے کم ہم اکیلے اگر نہ پہنچا سکے تو ہمارا پورا معاشرہ مل کے بتائے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں, دیکھو کیسے علم والے یہ ہیں, بہادری والے یہ ہیں, تقوی والے یہ ہیں, ایثار والے یہ ہیں, امن والے یہ ہیں, انصاف والے یہ ہیں. مگر اگر ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہم محمد و آل محمد تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے تو پھر انشاءاللہ وہ ان لوگوں کو خدا تک پہنچا دیں گے. اور یہ زمین جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے یہ عدل و انصاف سے پر کرنے والے کے لیے تیار ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ نے فرمایا, چھٹے امام کے ارشاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں آج مجلس کرنے کہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. امام نے فرمایا ہماری بچی ہوئی تینت سے بنے ہیں. جب ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں, جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ رنجیدہ ہوتے ہیں. جیسے ایک کنبہ خانوادہ ہوتا ہے, ایک باپ کی نسل, یہ کزن ہے, یہ پھوپھی کے بیٹے ہیں, یہ چچا کے بیٹے. تو آپ کے ہاں تو امریکہ میں ہر ایک کزن ہوتا ہے. اب ڈھونڈتے پھرو کو کون والا کزن ہے, پھوپھی سے آیا ہے, خالہ سے آیا ہے, کہ ماموں سے آیا ہے, کہ چچا سے آیا ہے, سب کزن ہیں. اور پھر وہ اپنے ہی نہیں ہوتے, اماں ابا کے بھی کزن ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی رشتے نہیں رہ گئے. وہاں رشتہ کاٹ مہم چلی ہے. یہ بہرحال ہمارے بر صغیر کی خوبی ہے کہ ہمارا رشتہ جوڑ مہم ہے. دنیا بھر میں چچا کی وائف ہوتی ہے, ہمارے ہاں اس کو بھی رشتہ بنا لیا چچی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک پھوپھی کے شوہر ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ایک رشتہ بنایا گیا کہ وہ بھی ایک پھوپھا ایک رشتہ ہوتا ہے. خیر, تو یہ رشتہ توڑ, رشتہ کاٹ اور ایک دوسرے کا احترام کر کے نہ کر, یہ سب زبانیں سکھاتی ہیں. آپ جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یو کے علاوہ کوئی ہے نہیں, چاہے دابا ہو, یو بھی یو ہے,
اور چاہے وہ پیدا ہوئے ہوں ابھی وہ بھی یوں ہے. ہمارے ہاں وہاں سے لے یہاں تک نہ جانے کتنے حضور سرکار آپ جناب سے لے کے تم اور تو تک کتنے مرتبے بنائے گئے ہیں. تو یہ تو جو دین اور اخلاق ہوتا ہے وہی ان چیزوں زبان سے کلچر سے ظاہر ہوتا ہے. تو ہمارا کلچر محمد علیہ السلام کا کلچر ہونا چاہیے, جہاں بزرگوں کے احترام کا کلچر ہے, جہاں کمزوروں کے خیال رکھنے کا کلچر ہے, جہاں انصاف کا کلچر ہے, جہاں ایمانداری کا کلچر ہے, جہاں خود کو کچل کے دوسروں کو ان کی ضرورتیں پورے کرنے کا کلچر ہے. یہ محمد علیہ السلام کا کلچر ہے. انہی میں ایک ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا. ہمارے بچے کبھی کبھی پوچھتا 14 صدیاں ہو گئی کب تک رو گے؟ تو وہی جواب ہے میرا کہ جب تک وہ ہمارے محسن رہیں گے, جب تک ان کا ہمارا رشتہ رہے گا, جب تک ہم ان کے سیاہ ہو کے ان کے بچے ہوئے حصے سے بنے رہیں گے, 14 صدیاں نہیں ہو جائیں 14 لاکھ صدیاں ہو جائیں, ہم روتے رہیں گے. ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہمارے گھر میں موت ہوئی ہو, ہمارے لیے ایسے ہی جیسے ابھی ہمارے گھر سے جنازہ اٹھا ہو. ہم کو یہی لگتا ہے جب ان میں سے کسی کی شہادت یا موت کی تاریخ ہوتی ہے. میں نے اس وقت ان تذکروں کو پیش کرنے کے لیے اپنے 5ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے جو مناسب بات کہنا چاہیے, اس میں سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ ہم ان کی بچی ہوئی طینت سے ہیں, تو ہمارے اندر ان کی جھلکیاں ہونا چاہیے. اور جھلکیاں پیدا کرنا ہے تو خالی ان کی خوشی میں خوش ہونے سے اور ان کے رنجیدگی میں رنجیدہ ہونے سے, یعنی مجلس کر لینے سے اور محفل کر لینے سے کام ہونے والا نہیں. میں نے جو حدیث پڑھی اس وقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اور حدیثوں کی جو قسمیں ہیں کہ روایت تو وارد ہوئی ہے, آج کل روایات کا ایک سیلاب آیا ہوا واٹس ایپ پر, اور جو یہودیوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام کو بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی. کفار مکہ سے مل کے جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق میں یہودیوں کو بہت بڑا حصہ تھا, مدینے کے اندر سے بھی مدینے کے باہر دونوں طرف سے. اس کے بعد پھر جنگ خیبر ہوئی. جب ہار گئے ساری جنگیں اور ان کو لگا کہ ہم جیت نہیں پائیں گے, تو انہوں نے چولہ بدلا تھا اور مسلمان ہو کے اندر آ گئے تھے اسلام کے. اور پھر انہوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کے لیے قرآنی آیات کو بھی بدلنے کی کوشش کی, جس میں ناکام ہوئے. مگر انہوں نے پھر حدیث سازی شروع کر دی, روایت سازی شروع کر دی رسول اللہ کے نام سے. اور پھر وہ کام بنی امیہ بنی عباس نے بھی اپنی ضرورتوں کے تحت کیا, بنی ہاشم کے خلاف, ائمہ طاہرین کے خلاف, بنیادی عقائد کے خلاف, یا اپنی فضیلتوں کو بڑھانے کے لیے بھی روایت سازی کی. تو بے حساب روایتیں گڑھی گئیں اور بے حساب روایتیں تیار کی گئیں, اور ہمارے علماء نے محنت کر کے روایتوں کی قسمیں کی ہیں. تو ان میں سے جو روایت وہ ایسی ہے جس کے بارے میں دور معصوم سے آج تک کے جتنے راوی اور نگاہوں میں ہوں اور ان کے بارے میں اچھے معلومات ہوں اور یہ پتہ ہو پوری طرح سے کہ معصومی کا ارشاد ہے, اس کو روایت صحیحہ کہتے ہیں. ان میں بھی صحیحہ میں مراتب ہوتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ آتا ہے, روایت ہے قطعی السند, یعنی دور پیغمبر سے آج تک جتنے راوی گزرے ہیں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں اتنی اطمینان بخش جانکاری ہے کہ ان میں سے ہر ایک مومن تھا, ہر ایک ایماندار تھا, ہر ایک سچا تھا, ہر ایک کا حافظہ اچھا تھا, نہ کوئی بھول سکتا تھا, نہ بڑھا سکتا تھا, نہ گھٹا سکتا تھا, نہ ان کی طرف سے ایک لفظ بھی کم ہو سکتا تھا, نہ زیادہ ہو سکتا تھا. قطعی السند روایات بہت تھوڑی سے ہیں. جیسے قرآن کریم ہے, پیغمبر کے دور سے ہم تک منتقل ہوا, لیکن اس کی ایک ایک آیت قطعی السند ہے, یعنی اس کے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر مشتمل ہونے کے علاوہ کوئی شبہہ بھی نہیں ہے قرآن مجید کے لیے. ویسے کچھ روایات بھی ہیں جو قطعی السند کی حدوں میں آ جاتی ہیں, روایت صحیحہ, ان میں ایک حدیث ثقلین ہے. میں یہیں پہ ایک بات آ گئی تو کہہ دینا چاہتا ہوں, اس وقت تشیع کے خلاف جو فتنے کھڑے ہوئے, یہ فتنے دور پیغمبر سے حیات سے شروع ہوئے, ان کے تجزیے کا یہ وقت نہیں ہے. پیغمبر کی زندگی میں خود منافقین نے ان کو شہید کرنے کی سازش کی, اور جب وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے رات کے تاریکی میں گزر رہا تھا قافلہ, تو وہی جو بعد میں حکومتوں میں آئے ہیں انہی لوگوں کی, وہ لوگ بھی سازش میں شامل تھے اور ان کے کارندے تھے کہ رسول کا اونٹ بھڑکا دیا جائے اور پہاڑ کی اونچائی سے کھائی میں گرے اور رسول اللہ شہید ہو جائے. لیکن بجلی چمکی اور منافق پہچانے گئے, اور سارے واقعات مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں. سازش اس وقت سے چلی, پھر پیغمبر کی حیات کے آخری لمحات میں سازش اپنے عروج پہ پہنچی, پھر سازشوں کے بعد سازشیں چلتی رہیں, اور بے حساب سازشیں چلی امامت کے خلاف,
خلافت الہیہ کے خلاف، ولایت کے خلاف، اور مختلف فرقے وجود میں آتے رہے، مختلف عقائد اور مختلف فرقے وجود میں آتے رہے، اشاعرہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے، پھر اس کے بعد مختلف اور عقائد کے لحاظ سے فرقے جبریہ وجود میں آئے۔ پھر ہر دور امامت میں حکومت نقلی اماموں کو کھڑا کرتی تھی، کوشش کرتی تھی کوئی نقلی امام بھی کھڑا ہو جائے تاکہ جو اصلی امام اس تک نہ پہنچا جائے۔ اس میں بھی کبھی کبھی اصلی امام کے مقابلے میں فرقے کچھ دنوں کے بنتے تھے، کچھ لالچی لوگ جو ہر امام کے جانے کی شہادت کے بعد اگلے امام کو پیسہ نہ دینا پڑے، امام کی جو امانت ہے اس لیے مکر جایا کرتے تھے، پیسے کے لیے مکر جایا کرتے تھے، تو فرقے بہت بنے۔ لیکن فرقے بننے کی کثرت جو پیدا ہوئی ہے وہ پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئی، اس لیے کہ مولا علی کا دور تو مولا علی کا دور تھا، اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کا دور کوئی بہت طولانی دور نہیں، معاویہ آیا ہے، معاویہ جنگوں میں زیادہ شامل رہا، روایت سادی خوب کروائی ہے لیکن فرقہ سازی معاویہ کا دور میں بظاہر زیادہ نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد یزید آیا، یزید کا ظلم کی حکومت بہت طولانی نہیں چلی۔ اس کے بعد جب حکومت آئی مروان اور بنی مروان کی، بنی امیہ میں مروان کی نسل کی حکومت، تو مضبوط حکومتیں آئیں اور یہ آپس میں ٹکراتے بھی تھے، ان میں بھی آپس میں چھینا چھپٹ چلا کرتی تھی، لہذا ایک دوسرے کے خلاف بھی گروہ کھڑے کرتے تھے، فرقے ایجاد کرتے تھے، اور حکومتیں ائمہ کے سامنے بھی۔ اسلام دشمنی ان کے دماغوں میں تھی، یہ صرف یہ نہیں تھے کہ ائمہ کے دشمن تھے، یہ معاویہ اور یزید کی نسل تھی جنہوں نے شہادت حسینی کے بعد یزید نے شعر پڑھا تھا کہ کاش جو بدر و احد میں مارے گئے ہیں میرے باپ دادا وہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آج حسین سے ان کے خون کا انتقام کیسا لے لیا ہے۔ یا یزید نہیں کہا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ خالی جو قرآن اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب بنی ہاشم کا کھیل ہے۔ یا مثلا معاویہ کی سیرت کے بارے میں صاف ملتا ہے، جس کے لیے آج ہم سے زبردستی رضی اللہ کہلانے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ قانون پاس کیے گئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، پوری دنیا میں دین کی آزادی دی جاتی ہے، اور سیکولر حکومت ہو یا جمہوری کہلائے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھی اسلامیہ کے ساتھ جمہوری تو لگائے ہیں، مگر جمہوری کون سا جمہوری ہے کہ وہاں آپ کسی کی عقائد کی آزادی پہ حملہ کر رہے ہیں، کہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ محترم ہیں۔ ہم انہیں کیسے محترم مان رہے جن کے لیے ہمیں تاریخ پکار کے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے علی کو شہید کیا ہے، جن کے لیے پکار کے تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ اصحاب کے قاتل ہیں، اصحاب پیغمبر کے، جو لشکر لے کے خلیفۃ المسلمین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حسین کو شہید کیا، ہم انہیں کیسے رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ لعنت اللہ کے علاوہ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ۔ اور جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا مصداق ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، دم کٹی صلوات میرے پر نہ بھیجو، تو پیغمبر سے پوچھا گیا کون سی دم کٹی صلوات؟ فرمایا مجھے صلوات میں شامل کرو اور میرے اہل بیت کو شامل نہ کرو، دم کٹی صلوات ہے۔ تو پھر ہم سے کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم علی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ تمہارے بزرگ زندگی بھر کرم اللہ وجہہ کہتے رہے کہ اللہ نے ان کو شرک سے بچایا، وہ صاحبان عصمت ہیں۔ تو جب صاحبان عصمت ہیں تو پھر رضی اللہ عنہ ہم ان کے لیے کیسے کہیں گے؟ اللہ تو ان سے راضی ہے، وہ آیا مرضات کے مالک ہیں۔ تو آپ تاریخ پڑھیے، آپ پہلے جائیے تاریخ پڑھیے، عقائد کی بحث تو بات کی، تاریخ پڑھ کے فیصلے کیجئے کہ رضی اللہ کا محتاج کون ہے اور رضوان اللہ تعالی علیہ کون ہے، سلام اللہ علیہ کون، علیہ السلام کون ہے، علیہ الصلوۃ کون ہے۔ بہرحال یہ زبردستیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں، مگر اس سے بہت بڑے ظلم ہمارے اوپر ہوئے ہیں۔ ہم کو ہمارا خون واقعاً مٹی میں ملا کے گارا تیار کیا گیا، ہمیں واقعاً دیواروں میں چنا گیا ہے، لیکن ہمارے اندر سے ایمان چھینا نہیں جا سکا ہے۔ جتنا ہمیں کچھ لوگ ہیں، ہم مہندی ہیں، جتنا کچھ لوگ ہیں ہمارا رنگ اتنا نکھرے گا۔ میں یہیں سے پیغام، اس لیے کہ مجھے معلوم یہ مجلس کسی ایک کمرے میں نہیں ہو رہی، یہاں تو میرے سامنے میرے گھر کے 4 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آواز جا رہی۔ میں ان ظالموں سے جو حق کو کچلنے کے لیے طاقت کے استعمال کر رہے ہیں ان سے کہہ دینا الحمدللہ اسی ملک کے ہمارے علماء نے پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ چیلنج کر دیا ہے کہ ہم اس طرح کے قوانین کو قبول کرنے والے نہیں ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ شرم کرو، تم اسلام کے نام پہ ایسا ظلم کر رہے ہو۔ تمہارے پڑوس میں ہم ہیں، یہاں نام اسلام پہ حکومت قائم نہیں ہے، لیکن یہاں
اس طرح سے ہمارے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی جس سطح پر تم ہمارے عقائد اور نظریات کو بدلوا دینا چاہتے ہو. اگر ہمارے اوپر کہیں عملی پابندیاں کچھ لگائی بھی جا رہی ہیں تو ان کے کوئی عذر پیش کیے جا رہے ہیں, صحیح ہو نہ ہو الگ بات ہے, لیکن ہمارے عقائد کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. یہ کون سا اسلام ہے جو لا اکراہ فی الدین کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور اس کے بعد ظاہر وہی اسلام جو تلوار سے پھیلا ہوگا, ورنہ وہ علی کا اسلام جو کردار سے پھیلا ہے وہ کبھی نہیں کرتا. اسی جمہوریہ کے بغل میں ایک دوسرا جمہوری ہے, جمہوریہ اسلامی ایران, جا کے دیکھیے وہاں مکمل آزادی ہے کہ نہیں, وہاں ہر فرقہ پنپ رہا ہے کہ نہیں پنپ رہا ہے, وہاں چاہے اہل اسلام نہ ہو اہل کتاب ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے انہیں مکمل آزادی ہے کہ نہیں ہے. تو دنیا ہے ذرا سی طاقت آنے پہ ظلم پہ اتراتی ہے مگر بھول جاتی ہے, نہیں دیکھتی اپنے اڑوس پڑوس کے ملکوں ہی میں کہ وہاں ظالموں کا کیا حشر ہوا ہے. تو میرے عزیزوں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ دور تھا جب یونان سے بھی فلسفہ منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا, یہودیوں کی بھرپور سازش تھی, روایت سازی شامل کر دی گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی پوری مدد کرتی تھی اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں نظریات پیش کرنے کی, اور اپنے بےہودہ کردار کی حمایت والی. چنانچہ نظریات, اب ظاہر ہے جو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا شراب بھی پیتا ہے, ولید اور حجاج جیسے شراب بھی پی رہے ہیں, شراب پی کے نماز بھی پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھا کے قے بھی کر رہے ہیں, اور 2 رکعت پڑھا کے پھر اور پوچھ رہے ہیں کہ اور پڑھا دوں صبح کی نماز. جب امیر شام لشکر لے کے جا رہے ہیں کہ جمعے کے دن پرابلم ہوگی نماز کی, لہذا جمعے کی نماز بدھ میں ایڈوانس پڑھ لی جائے. اتنا بدلا گیا دین. تو اس طرح کے نظریات اس لیے بدلے جا رہے ہیں کہ حکومت کو بھی سوٹ کرتے رہے, خلیفہ صاحب بھی پکے مسلمان بنے رہے, چاہے وہ ولید ہوں چاہے پلید ہوں, لیکن پکے مسلمان کہلائیں. تو اسلام کو بدلا جا رہا ہے, اسلامی نظریات بدلے جا رہے ہیں, عدالت سے انکار ہو رہا ہے, احادیت سے انکار ہو رہا ہے, اللہ کے لیے جسم ثابت کیا جا رہا ہے, سبھی کچھ ہوا. فرقے بے حساب وجود میں آئے. ان فرقوں میں خوارج تھے, انتہائی درجہ شدت پسند, کوئی مسلمان ہی نہیں ان کے علاوہ, سب کافر. دور گزر گیا وہی جو آج پھر گزرا داعش کے ہاتھوں, ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو نکالنا, نیزے چبو چبو کے دیواروں میں کوچنا, جو آج پھر دوبارہ ہوا. یہودیوں نے اسی تاریخ کو دوہروایا ان ناسمجھ مسلمانوں کے ہاتھوں جو خوارج کی بچی ہوئی نسل سے داعشی. خوارج پیدا ہوئے, نواسب پیدا ہوئے, دشمنان اہل بیت علیہ السلام. لیکن یہ دشمن جو کام کرتا ہے دونوں کام کرتا ہے, آج بھی کر رہا. ولایت فقیہ کے ایک شدید مخالف گالی دینے والا آج کھڑا ہے, اور ایک ان کے قصیدہ خوانی اتنی کر کے کہ انہیں امام معصوم بنا دے, انہیں گالی دلوانے والا کھڑا ہے. یہ دونوں کام اس وقت بھی ہو رہے ہیں. میں بغیر کسی خوف و جھجک کے اپنے اس تبصرے کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نادان دوست ہے ولی فقیہ کے جو انہیں امام معصوم کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہیں, وہ ولی فقیہ خود جو کہتا ہے کہ تم میرا نام ان کے ساتھ نہ لیا کرو, قمبر اور سلمان کے ساتھ نام لیتے ہو تو میرا بدن کانپنے لگتا ہے, جو اتنا متواضع اور منکسر مزاج ہے, اسے تم علی اور حسین بنا بنا کے, بے شک وہ ان کے غلام, ان کے کردار میں ان کی جھلکیاں دکھائی دیں گی, اور جتنے ہم ہیں ان سب سے زیادہ واقعا وہ ان کے کردار کی جھلکیاں دکھائیں گے, اس لیے کہ وہ وہی ہے فمن فاضل طینتنا, جیسے اللہ کے بہترین بندوں میں اللہ کا مظہر بنے. وہ مولا علی اللہ کا مظہر بنے, کچھ بے عقل نہ پہچان سکے انہیں اللہ ہی کہنے لگے. ائمہ نے کہیں کہیں اللہ کے مظہر ہونے کے ثبوت دے دیے تو انہی کو خدا ماننے لگے, غالی پیدا ہو گئے. تو جیسے اس دور میں ایک طرف وہ تھا کہ جو دشمن اہل بیت تھا ناصبی, اور انہی اہل بیت کے منکرین میں اہل بیت کے مرتبہ گھٹانے والے ہوا کرتے تھے جو مقصر کہلاتے تھے, اہل بیت کے چاہنے والوں نہیں ہوتے تھے. اس لفظ کو کھینچ کے دوسری جگہ پہنچا دیا گیا. مقصر کا لفظ تاریخ میں پڑھیے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہے, اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں میں, خلفاء والوں میں مقصر اور ناصبی ہوتے تھے. درجہ گھٹانے والے, امامت کا انکار کرنے والے, عصمت کا انکار کرنے والے, یا پھر علم غیب کا اللہ نے انہیں علم دیا اس کا انکار کرنے والے, یا پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ ہوتے تھے جو ناصبی, دل میں دشمنی رکھنے والے. دشمن نے ان کے مقابلے میں, کچھ نادان دوستوں نے ان کے مقابلے میں کہیں ائمہ سے کچھ ایسا دیکھ لیا جو انہیں لگا کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حالانکہ ائمہ کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہے,
ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ حکم خدا سے اگر دعا کریں تو جب عیسیٰ کر سکتے ہیں تو علی بھی کر سکتے ہیں، فخر عیسیٰ ہے۔ جب جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جناب ابراہیم کے کہنے پہ آ سکتی چڑیاں زندہ ہو کے، تو پیغمبر یا ان کی آل کیوں نہیں کر سکتی؟ اشارہ کرے تو قالین کا شیر بن جائے۔ اگر موسیٰ کے ہاتھ کا ڈنڈا بن سکتا ہے تو وہی اللہ وہاں بھی موجود ہے۔ مگر وہاں تو ان کو خدا کسی نے نہیں کہا، نہ ابراہیم کو نہ عیسیٰ کو بھی احمقوں نے خدا کہا۔ جناب ابراہیم کے لیے میں نہیں جانتا ہوں، جناب موسیٰ کے لیے بھی نہیں جانتا میں۔ جناب موسیٰ قومی ناقدری تھی بہت، چاہے کچھ بھی کر دکھائیں، کمبخت یہ یہودی جو تھے یہ ستانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، روز ایک نئی فرمائش، اب یہ کر دو، اب یہ کر دو، اب یہ کر دو۔ تو پیغمبر کے دور سے سازشیں شروع ہوئی، 5ویں دور امام میں یہ سامنے آئی۔ نظریات کے لحاظ سے اشاعرہ، معتزلہ، عدلیہ، حشویہ، جسم والے، اللہ تخت پہ بیٹھا ہے اور چرمرا، ساری 5ویں 6 امام کے دور کی چیزیں۔ اللہ قیامت میں دکھائی دے گا، اور جب قیامت میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا اور چیختے رہے گا اللہ اللہ اللہ، تو ماذ اللہ اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا، لے تب چیخے گا بھر گیا پیٹ۔ ایسی احمقانہ چیزیں یہودیوں نے گڑھی اور مسلمانوں نے مان لی، آج بھی ماننے والے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ایک ملک سارے مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہا، امریکہ کی مدد کر رہا اسرائیل کی بھائی چارگی میں، یہودیوں کے وضع پر، ان کے سب یہی ماننے والے ہیں۔ ظہور آیت کے سامنے کے الفاظ کو پکڑنے والے۔ قرآن میں اللہ عرش استویٰ، اللہ عرش جو اقتدار ہے اس پر پوری طرح قابو اس کا، ان کا وہ تخت پہ بیٹھا ہے، اور چونکہ اللہ اکبر ہر چیز سے بڑا ہے لہذا لکڑی کے تخت سے باہر اس کا بدن نکلا ہے اور بھاری ہے لہذا تخت چرمرا بھی رہا ہے۔ اس زمانے کی لکڑی کے بعد جب لکڑی چرمر چرمر بولتی تھی، آج کل تو بورڈ بولتا بھی نہیں۔ تو نظریات پیدا ہوئے اور ائمہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہمارے 5ویں امام نے خاص کر کے ان نظریات کا مقابلہ کیا ہے۔ منکر خدا پیدا ہو گئے تھے دہریے، ان کا بھی مقابلہ کیا۔ تو اگر مناظرے ان کے پڑھے جائیں تو پتہ چل جائے گا کون کون سے نظریات تھے، انہی میں غالی پیدا ہوئے، اور ہمارے 5ویں 6 امام نے ان کا سخت مقابلہ کیا۔ میں ایک وضاحت کر دوں، آج پھر ہمارے درمیان ایک لعنت آئی ہے غلو کے نام پہ، اور ایک لفظ بولا جا رہا مقصر۔ میں وضاحت کروں، تاریخ پڑھیے گا تو لفظ مقصر اہل بیت کے محبت کرنے والوں کے درمیان کے لیے نہیں بولا گیا تھا، اہل بیت کے نہ ماننے والے جو منکر تھے، جو ان کی امامت کا انکار کرتے تھے، جو ان کی عصمت کا عظمت کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے تھا۔ یہ چاہنے والوں کے درمیان غالی پیدا ہوتے جو خدا بناتے تھے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جملہ اور سن لیں، میری قوم کے بچے بھی سن لیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مقصر ہمارے پاس توبہ کر کے آئے گا تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ اس کو ہمیں نہیں پہچانتا تھا، ہماری معرفت نہیں تھی، ہماری عظمت کا احساس نہیں کر رہا تھا، اب اس نے ہمیں پہچان لیا، ہمیں قبول کر لیا۔ لیکن اگر کوئی غالی آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ غلو میں نماز کو چھوڑ چکا، روزہ چھوڑ چکا، حج چھوڑ چکا، زکوٰۃ چھوڑ چکا، پابندی دین چھوڑ چکا ہمیں خدا مان کے۔ اب وہ نہیں سدھرے گا، اور آئے گا بھی تو ان عبادات کی طرف واپس نہیں آئے گا، لہذا ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ حالات تھے جس میں ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے زندگی بسر کی، اور چونکہ اس زمانے میں قدر گنجائش پیدا ہو گئی تھی پھر ٹکراؤ بنی عباس بنی امیہ کا، لہذا آپ کو موقع بھی ملا۔ ہر دور کا امام اپنے دور کے امام لوگوں میں اور ہر دور سے افضل ترین ہوتا ہے، لیکن جس امام کو جس زمانے موقع ملا کام کا، وہ جو کام سے سامنے آیا اس لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا دور علم پھیلانے کا دور تھا، اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا تھا کہ ہمارا بیٹا محمد ہوگا جو باقر ہوگا، باقر و علم النبیین۔ بقر گائے اور بیل کو کہتے ہیں، ان کا کام ہی زمین میں ہل چلا کے زمین کو پلٹنا ہوتا ہے، تو زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے کے لیے زمین کھودی جاتی ہے۔ باقر و علم النبیین یعنی یہ زمین میں جو چھپے خزانے علم کے ہیں، ائمہ طاہرین کے، انبیاء کے علم کے چھپے ہوئے خزانوں کو سامنے لا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ معصومین علیہ السلام میں 5ویں اور 6 امام کا دور ہی وہ دور ہے جب قدر سکون ان کو نصیب ہوا ہے دشمنوں سے، اور ان کی اخلاقی باتیں، ان کی سیرت کے نمونے، ان کے ارشادات، مختلف علوم میں تیاری، سب سے زیادہ شاگرد ان کے دور میں انہوں نے فقہا تیار کیے تھے، جن سے کہا تھا جا کے مسجدوں میں بیٹھو اور فتویٰ دو۔ لوگ آج بحث کرتے ہیں کہ اجتہاد تھا کہ نہیں تھا، اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ائمہ طاہرین 5ویں 6 امام کے دور میں وہ افراد تھے کہ جن کے لیے لفظ فقیہ کا لفظ تو خود
امام حسین نے جناب حبیب نے مظاہر کے لیے استعمال کیا، تو ابھی تو عجیب و غریب بات ہے خیر کہ فقہ و فقاہت کا دور اس زمانے میں نہیں تھا۔ دین کو سمجھنا، احکام خدا کا مطلب نکالنا، آیات الہی کو سمجھنا، روایات کو سمجھنا، اس پہ بحث کرنا، نظریات پیش کرنا، یہ سب اس زمانے میں ہوا کرتا۔ تو ائمہ سے لکھ کے وہ فقہا پوچھا کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ آج امام سامنے نہیں ہے تو فقہا خود ہی فیصلہ کرنے میں مجبور ہیں، اور اس وقت جب اختلاف ہوتا تھا تو ان کے درمیان ائمہ فیصلہ نظریاتی طور پر کر دیا کرتے تھے۔ میں نے اتنی باتیں جو کہی، اس درمیان ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی تعداد روایات کی ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام سے، مگر میں پھر عرض کروں، دشمن کی چالوں میں، یہودیت کی چالوں میں ایک خاص چال ہے جس کا ہمارے فقہا نے نام رکھا، علماء نے، اسرائیلیات، یعنی روایتوں کی دنیا میں جتنے قصے کہانی بنی اسرائیل نے گڑھے تھے انبیاء کے لیے، ما سبق کے لیے، جو عصمت کے خلاف، جو عظمت انسانی کے خلاف، جہاں جناب داؤد خدا نخواستہ ان کی نگاہ پڑ گئی اپنے کسی سپاہی کی بیوی پر کہیں اتفاق سے، اور اس کو بھیج دیا لڑنے کے لیے بہانہ کر کے، اور اس کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لی مثلا، اس طرح کی بےہودہ باتیں نہ جانے کتنی ان کی گڑی گئیں، اسی طرح کی چیزیں انہوں نے گڑھ گڑھ کے سب منتقل کی ہمارے دین میں، روایات میں، تفسیری روایات میں خاص کر کے شامل کی گئی، یہ کہلاتی ہیں اسرائیلیات۔ اس وقت جو اسرائیل لگا اسی کام پہ لگا ہے کہ اسرائیلیات کو پھر سے پھیلایا جائے۔ پھر سے پھیلانے کے لیے ائمہ کے نام پر روایات ضعیفہ کی کتب جو ائمہ کے نام سے منسوب کر دی گئی ہیں، اور اماموں کی کتابیں نہیں ہیں، جتنی کتابیں اماموں کے نام سے منسوب ہیں، صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے لیے ہمارے محقق علماء یہ مانے کہ اس کتاب میں جو معصوم سے نسبت دی گئی ہے، فقہ الرضا یا تفسیر امام حسن عسکری میں نام لے رہا ہوں، جتنے ناموں سے منسوب ہیں، نام سے خوفزدہ ہو، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، لیکن ان کا امام سے ہی صادر ہونا، یعنی یہ کتاب ائمہ ہی نے لکھی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ بعد میں کسی نے لکھی، جو اسے ملا جمع کیا، جو امام کے نام سے سمجھا اس کو منسوب کیا، وہ امام کی تالیف، وہ امام کی تصنیف نہیں ہے۔ تو اب جو روایات ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد خرافات کی ہے، خاص کر کے دعاؤں کے سلسلے میں۔ ملا ہمارے جیسے جو بے ایمان ہوا کرتے تھے، پہلے سب دعا اور دوا ایک جگہ چلتی تھی۔ آج بھی قبیلوں میں افریقہ کے جائیے تو وہ کیا کہلاتا ہے جو ہوتا ہے گاؤں میں، قبیلے میں، جو دوا بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، گنڈا تعویذ بھی کرتا ہے، ان کے درمیان ایک ہوتا ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، کیا ڈسکوری چینل پر آیا ہے، کسی کو نہیں دھیان؟ اچھا، پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہی سب کرتا، وہی دعا بھی کرے گا، وہی، مطلب مولانا بھی وہی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہوتا ہے، پورے قبیلے کا وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس زمانے کی چیزیں ہیں، تو لوگ آتے تھے دوا گڑھ دی، اب دوا ایسے نہیں دے رہا تو رسول اللہ نے دلوائی تھی، یہ مولا علی کا ارشاد ہے، یہ ان کا ارشاد ہے، دعا اور دوا۔ آج پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مدرسے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، خالی دوا اور دعا پھیلا رہے، طب النبی، طب الرسول، طب الرضا کے نام۔ کچھ روایات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس کثرت سے بھیجی جا رہی ہیں وہ قطعاً معتبر نہیں ہے۔ دشمن کی سازش یہ ہے کہ جیسی روایات جب محمد باقر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوگی، آنکھ بند کر کے عمل کرے گا، اور جب عمل کر کے نتیجہ نہیں پائے، مثلا یہ سورہ اتنی بار پڑھو تو تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اب وہ کر ڈالا اس نے، خوب کیا، لڑکا پیدا نہیں ہوا، تو اس کا اعتماد اس اللہ سے اٹھے گا جس کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کر رہا تھا، اس جھوٹے بے ایمان کی طرف نہیں جائے گا کہ جس نے روایت گڑھ لی تھی۔ آج کل اسی طرح روایتیں چلتی ہیں، اتنے لوگوں کو بھیجو گے یا واٹس ایپ پہ چل گیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں سے، اور خاص کر کے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے، کہ ہر دوا اور دعا کی روایت لے کے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا فتنہ اور ہے جو غالیوں کا لایا ہوا ہے، جو 11 ائمہ کے دور میں جتنے باطل نظریات شیعوں کے درمیان پیدا کیے گئے تھے اور ائمہ کے بارے میں، وہ زندہ کر کے لائے گئے، اور انہی میں سے ایک نام اخباریوں کے نام سے کھڑا ہو گیا۔ اخباری انتہائی پڑھے لکھے لوگ، مقدس لوگ تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ وہ اخبار یعنی خبر یعنی روایت یعنی حدیث کے نام سے، ہر روایت حدیث نہیں ہوتی، ہر حدیث روایت ہوتی۔ روایت کا مطلب یہ جو کہا جائے کہ امام باقر نے فرمایا، یہ روایت ہے۔ اب جب ہم مطمئن ہو جائیں واقعاً امام نے فرمایا، تب وہ حدیث بنے گی۔ ہر روایت دلیل مذہب نہیں ہے، روایت جب حدیث کی سند بھروسے پہ آ جائے، حدیث کب بنے گی؟ جب 5ویں امام، 6ٹھے امام جن کے نام سے وہ روایت آئی ہے، اس وقت سے آج تک جتنے لوگوں کے ذریعے ہم تک منتقل اور ٹرانسفر ہوئی ہے، ان راویوں میں سے ہر ایک کے بارے میں اتنی جانکاری ہو کہ پتہ ہو کہ ایماندار تھا،
سچا تھا، حافظہ صحیح تھا، بکتا نہیں تھا، گڑھتا نہیں تھا، بھولتا نہیں تھا. اتنی تفصیلات ساری جو روایت کا سلسلہ ہے وہ پانچویں امام سے آج تک، چھٹے امام سے آج تک، رسول اللہ سے آج تک ایک ایک راوی کے بارے میں جانکاری ہو. اس جانکاری کے لیے علم ہے، علم رجال. ہزاروں راوی ہیں. آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم نے ساری زندگی گزار کے علم رجال مثلا کتاب لکھی جس میں راویوں بارے میں جانکاریاں دی ہیں. ایسے صدیوں سے ہمارے فقہاء لکھتے آ رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مثلا مجھے الحمدللہ ہم تو اپنے گھر میں اکثر شادیاں کر چکے ہیں، ایک بچی خالی، لیکن اگر ایک لڑکی ڈھونڈنا ہوتی ہے یا ایک لڑکا لڑکے کے لیے ڈھونڈنا ہوتا ہے تو کیا کیا ڈھونڈتا آدمی. خاندان دیکھنا، لڑکا کیسا ہے اور تعلیم کیسی ہو، نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے. ایک داماد کے بارے میں پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے. بعد میں نکلتا ہے یار تو بڑا جھوٹا نکلا، مثلا یہ تو بڑا بے انصاف قسم کا آدمی نکلا، مثلا یہ سب نکلتا نہیں نکلتا. تو ہم ایک داماد کی سچائی کا پتہ نہیں چلا سکتے. 14 صدیوں میں اتنے راوی گزرے، سب کے بارے میں اتنا پکا یقین ہو جائے کہ ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، کوئی بے ایمان نہیں تھا، کوئی بکتا نہیں تھا. کتنا مشکل کام ہے. تو جو اخباری بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں جن کو عربی بھی نہیں آتی، جو ترجمے کا محتاج ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم ترجمہ سمجھ بھی لو. ترجمہ کسی معتبر نے تمہارے لیے کیا ہو تو پہلی بات تو جس کے ترجمے تم نے بھروسہ کیا، تم نے اس کی تقلید کی. تم نے روایت سے دین نہیں سیکھا، تم نے اس کے ترجمے سے دین سیکھا ہے. اخباری وہ ہوتا ہے جو سیدھے روایت سے دین کو سیکھتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے راویوں کی سچائی کا یقین حاصل کرنا تمہارے بس کی بات اگر نہیں ہے تو پھر تم اخباری نہیں ہو سکتے. اخباری وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر روایت کو پہلے مطمئن ہو جائے کہ یہ حدیث پیغمبر، حدیث اہل بیت ہے، اور پھر اتنی عربی جانتا ہو اور اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ یہ مطمئن ہو جائے کہ اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور حدیثیں الگ الگ جگہوں پہ ہزاروں پھیلی ایک ہی سبجیکٹ پر، جن میں آپس میں ظاہری طور پہ رکھا جائے تو سب جگہ ایک جیسے میسیجز بھی نہیں، وہاں ایک دوسرے کے درمیان ان میں جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اسے بٹھانا خود ایک مشکل کام ہوتا ہے. لہذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محمد باقر علیہ السلام کی مجلس برپا کی ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ امام نے اپنے دور میں فقیہ تیار کیے تھے. یا فقیہ بنو، اور اگر فقیہ نہیں بن سکتے ہو تو پھر سیدھے سیدھے کسی فقیہ کی بات پہ بھروسہ کرو. اخباری ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. بس اس سے زیادہ مجھے وقت نہیں لینا، ابھی نماز وقت ہونے والا ہے جہاں کے لیے مجلس منتقل ہوئی ہے، نماز مغربین کا. لیکن میں امام کے بارے میں جو کچھ عرض کر رہا تھا ان کے تذکروں کو توفیل میں اس میں ایک سیدھی بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے ہمارے معاشرے میں علم اور امامت کی عظمت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہمارے پانچویں امام کو سلام کہلایا تھا. اور جب جابر سے امام کی ملاقات ہوئی تو جناب جابر کی عمر کے آخری دور تھا اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. امام نے جب ملاقات کی ہے تو نزدیک بلا کے پوچھا تھا کہ آپ کون. امام نے تعارف کرایا تھا، پھر تھوڑا بہت شاید انہیں دکھائی دیتا تھا تو امام سے کہا آپ ذرا چند قدم چلے، پھر دیکھا، پھر فرمایا کہ آپ کا لہجہ، آپ کی آواز، آپ کے بدن کی خوشبو، ہر چیز رسول اللہ سے مشابہ ہے اور آپ کو رسول اللہ نے سلام کہا ہے. کیسے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جابر تم زندہ رہو گے اور ہماری نسل میں محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے ملو گے تو ہمارا سلام کہنا. جناب جابر کے ملاقات کے بعد امام سے، جناب جابر بہت دنوں زندہ نہیں رہے ہیں مگر اسی ملاقات کا ایک تذکرہ مجھے اسی کا ملتا ہے کہ جناب جابر سے میں پڑھتا ہوں اکثر روایت، جلدی سے سن لیں. کہ جناب جابر سے امام نے کہا کہ آپ کو ایک لمبی عمر ملی ہے. شاید ائمہ طاہرین میں اصحاب میں کوئی اتنی لمبی عمر والا اگر رہا بھی ہو تو اتنے معصومین نہیں دیکھے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری جناب رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ پہ ایمان لائے. جناب زہرا نے جو روایت آئی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے حدیث قصہ، اس کے راوی ہیں. تو رسول اللہ کے صحابی پانچویں امام تک رہے. پانچویں امام کی شہادت 114 ہجری ہے، 7 ذی الحجہ آج کی تاریخ، سن 114 ہجری. عصر پیغمبر میں اگر اس وقت بالکل جوان بھی رہے ہوں تو آخر عمر تھی جب امام سے ملاقات ہوئی امام کو بچپن میں، تو 57 ہجری میں امام پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد ہی کی ملاقات ہے اور جابر کے بوڑھے ہونے کی ملاقات ہے. تو اچھی عمر پائی تھی جناب جابر نے اور معصومین سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے تھے. 7 معصومین کو جناب جابر نے دیکھا ہے، شاید کوئی اور صحابی ڈھونڈے نہ ملے.
رسول اللہ، حضرت زہرا 2 اور 5ویں امام تک 7 معصومین کی زندگی دیکھی۔ تو جناب جابر سے فرمایا امام نے کہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی، اتنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اب آپ کو اپنے آپ کو ایمان کی منزل میں کیسا پاتے ہیں؟ تو جناب جابر فرمایا کہ ایمان اور توکل کی منزل میں اب اس طرح ہوں کہ مجھے دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی ہے، صحت کے مقابلے میں بیماری، اور عزت کے مقابلے میں ذلت پسند ہے۔ عموماً ہوتا کیا، فطرت ہماری، ہم کو صحت پسند ہے، اللہ کو بھی صحت پسند ہے، بیماری پسند نہیں۔ اللہ بھی ہم کو غریب فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، تنگ دست نہیں، غربت نہیں چاہتا ہم صاحب حیثیت ہوں، خمس نکالے، زکوٰۃ دیں۔ اللہ نہیں پسند کرتا مومن ذلت اختیار کرے۔ پھر جابر کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جناب جابر نے اس کے لیے وجہ بتائی، کہا اتنا تجربہ میرا یہ ہے کہ جب اللہ عزت و طاقت دے دیتا ہے تو آدمی ایٹھنے لگتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور جب غربت اور تنگ دستی اور بیماری آتی ہے، ادھر اقتدار اور طاقت اور صحت اور جوانی، یہ سب چیزیں غرور اور اللہ کی بھول لاتی، اور ادھر جب غربت یا بیماری یا تنگ دستی یا ذلت آتی ہے تو آدمی جو اللہ کو بھول گیا پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، شفا دے دے، غربت سے نجات دے دے، ذلت سے نجات دے دے۔ تو چونکہ ان نعمتوں میں اللہ کی یاد چلی جاتی ہے اور مصیبتوں میں اللہ کی یاد بڑھ جاتی، اس لیے مجھے یہ مصیبتیں زیادہ پسند ہیں۔ بات معقول تھی، لیکن امام تو امام ہے۔ امام نے فرمایا کہ جابر مگر ہم اہل بیت تو ہی نہیں کہتے۔ تو جابر لرز گئے کہ مولا آپ نہیں کہتے تو پھر ہم آپ سے الگ کہنے والے کون، آپ سے الگ نظریہ بنانے والے کون؟ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا خطیب، ہمارا شاعر اور ہمارا مومن پھٹ سے کہتا میرا کہنا تو یہ ہے۔ میرا کہنا ہوتا کیا ہے؟ میں ہوں کون؟ حکم خدا سے، حکم رسول سے، حکم مولا سے، حکم ائمہ طاہرین سے آگے بڑھ کے ہوں کون کہ میں کہوں میرا کہنا یہ ہے؟ میرا کام خالی ہے کہ اللہ کا کہنا یہ، رسول کا کہنا یہ، زہرا کا کہنا یہ، علی کا کہنا یہ۔ تو جابر نے کہا آپ اہل بیت کچھ اور کہتے ہیں تو ہم آپ سے الگ کہنے والے کون ہوتے کون ہیں؟ تو کہا پھر اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سنو میرے بچوں، جناب جابر نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ جابر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دولت پسند ہے کہ غربت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں عزت پسند ہے کہ ذلت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صحت پسند ہے کہ بیماری، ہم یہ سب کچھ کہتے ہی نہیں۔ کہا مولا پھر کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں عزت پسند ہے کہ دولت پسند ہے کہ غربت پسند ہے کہ امارت پسند ہے کہ طاقت پسند ہے، کمزوری پسند ہے؟ ہم یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خدا کو پسند ہے ہمارے لیے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو ہمارے مالک کو ہمارے لیے ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ اگر اس کو ہمارا دولت مند ہونا پسند ہے تو ہمیں بھی دولت پسند ہے، اگر ہمیں غربت ہماری پسند ہے اس کو تو ہمیں بھی غربت پسند ہے، اگر ہماری عزت معاشرے میں اسے پسند ہے تو ہم اس عزت کو پسند کریں گے، اگر اللہ کو ہماری ذلت ہی پسند ہے، ہمارا ذلیل ہونا پسند ہے تو ہم ذلت کو پسند کریں گے۔ تو ہم یہ نہیں ہوتے کہنے والے کہ ہمیں پسند کیا ہے اور کیا ناپسند ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ یہ معاشرہ ہے جو وجود میں آنا چاہیے، ائمہ کا ماننے والا معاشرہ، کہ جو اللہ کی مرضی کو دیکھے اور اس پہ چلے۔ اللہ کو حجاب پسند ہے تو ہمیں پسند ہو، ہماری بیٹی کو پسند ہو، چاہے پوری دنیا میں کوئی ناپسند کرے۔ اللہ کو داڑھی پسند ہے تو ہمیں داڑھی پسند ہو، چاہے کسی کو اچھی نہ لگے، چاہے بیوی کو اچھی نہ لگے۔ اللہ کو جو لباس پسند ہے وہی لباس ہم پہنے، جو اسے ناپسند ہے نہ پہنے، جو غذا اسے پسند ہے ہمارے لیے وہی ہم کھائیں، جو اسے ہمارے لیے غذا ناپسند ہے وہ ہم اختیار نہ کریں۔ یہی ائمہ کا میسج ہے، یہ اہل بیت کا میسج ہے، اور یہی ائمہ طاہرین کی رضا تھی۔ مصیبتوں میں رہنے پہ بھی راضی تھے، خوشیوں میں بھی راضی تھے۔ چوتھے امام بیمار ہوئے تھے، تیسرے امام ان کے والد سید الشہداء عیادت کے لیے آیا، کہا بیٹا کچھ چاہیے؟ کہا بابا کچھ نہیں چاہیے۔ چھوٹے بچے تھے، آدمی بیمار ہوتا سیب چاہیے، نار چاہیے۔ کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے مولا، بابا بس ایک چیز چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہا مجھے بس یہ چاہیے کہ جو اللہ میرے لیے فیصلے کرے میں اس پہ راضی رہوں۔ بچپن میں چوتھے امام کا جملہ کہہ رہا تو انہیں اندازہ تھا کہ ہمارے سامنے کیا کیا آنے والا ہے۔ ہماری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھنیں گی، ہم راضی رہیں۔ ہمارے باپ کے سر پہ سر کٹے گا، ہم راضی رہیں۔ ہمارے باپ کے لاش کو کچلا جائے گا، ہم راضی رہیں۔ ہمارا ننھا سے بچہ کربلا میں لا کے پیاسا رکھا جائے گا، ہم راضی رہیں۔ پانچویں امام 3 سال کے تھے جب کربلا پہنچے، سن 57 ہجری، 7 ذی الحجہ کو پیدا ہوئے تھے، اور 10 ذی الحجہ 10 محرم کو شہادت کی تاریخ آئی ہے۔ 3 سال کا بچہ پوری زندگی اس طرح گزاری ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ سید سجاد جوان تھے کربلا میں اور ساری زندگی رو کے گزاری، سن 60 ہجری سے 95 ہجری تک 35 سال بابا پہ رو کے گزارے۔ کبھی باپ کا کٹا سر دکھائی دے جاتا تھا جب جانور دکھائی دے،
کبھی جانور کو ذبح کرتے لے جائیں تو رونے لگتے تھے، کیوں؟ کہا لے جا رہے ہو پیاسا تو نہیں؟ کہا نہیں، ہم جانور پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، مگر میرا باپ تو پیاسا شہید ہو گیا۔ کسی کی سر سے ردا بچے کے بھی ہٹ جائے تو رونے لگتے تھے، پھپھیاں ننگے سر پھرائی گئی، پھپھیوں کو چہرہ دیکھ کے روتے تھے، بازو دیکھ کے روتے تھے، عمر اس طرح گزاری۔ نہیں تذکرہ آتا بڑے کو درمیان، مگر 3 سال کے محمد باقر کربلا میں تھے۔ جیسی سکینہ تھی ویسے محمد باقر تھے۔ سکینہ نے تماچے کھائے تو کیا محمد باقر نے تماچے نہیں کھائے؟ کیا وہ رسیوں سے نہیں جکڑے گئے؟ کیا ان کے گلے میں رسن نہیں باندھی گئی؟ ہوا سب کچھ ہوگا، مگر یہ تذکرات مقاتل میں نہیں آ سکے۔ مگر جملہ خود کہتا ہے، امام نے فرمایا میں کربلا میں تھا، میں نے کربلا میں سب کچھ دیکھا ہے، اور مجھے آج تک ایک ایک بات یاد ہے کربلا میں کیا کیا گزری ہے۔ یعنی جب عباس علم لے کے جا رہے تھے تو سکینہ کے ساتھ محمد باقر بھی ماتم کر رہی تھی، جا رہا ہے میرا دادا تو پانی لے کے آئے گا، اور جب علم لے کے حسین آئے تھے تو محمد باقر نے بھی ماتم کیا ہوگا کہ اگر سکینہ کے چچا وعدہ کر کے گئے تو میرا شیر جیسا دادا عباس وعدہ کر کے گیا تھا، پانی لے کے نہیں آیا۔ جب رسم بستہ بچوں کو پانی نہیں مل رہا تھا تو محمد باقر بھی پیاسے تھے، جب تماچے لگائے جا رہے تھے محمد باقر بھی تماچے کھا رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب اس مظلوم کو خاموشی سے اس طرح زہر دیا گیا کہ زہر پورے بدن میں پھیلا اور بدن کو اتنا زہر آلود کیا کہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے جانے والا چلا گیا۔ میں کہوں گا میرے چھٹے امام، آپ ضرور بے چین ہیں کہ آپ کا بابا شہید ہو گئے، مگر میرے مولا آپ کے باپ کی لاش تو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں کچلی گئی۔ آپ کا یہ بابا جو لیٹا ہے، اس کے دادا کی لاش اس کی نگاہوں کے سامنے کچلی جا رہی تھی، اور یہ تڑپ کے اپنے دادا کی لاش پہ خود کو گرا بھی نہیں سکتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس مجلس سجدہ کو منعقد کرنے کا اجر و ثواب ہم سب کو عنایت فرما، خاص کر کے ان مومنین کو جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ ماتم شہداء، ماتم امام محمد باقر علیہ السلام۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حسن اور جری